السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں بہریش ناول کی قسط نمبر 43 کا پارٹ 1۔ ایچ ایس ہولڈرز کے آفس کی عمارت دن کی روشنی میں پوری شان سے اپنی جگہ پر قدم جمائے کھڑی تھی۔ نیلے شیشوں سے اگر اندر جھانکا جائے تو ہر شخص ایک نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے کام میں مشغول تھا۔ وہاں کسی کو غلطی کرنے کی اجازت نہ تھی، جو کرتا اسے منان حیدر شاہ کا قہر جھیلنا پڑتا۔ اسی عمارت کے 12ویں فلور کے ایک کشادہ کمرے میں سنجیدگی سے ایک میٹنگ جاری تھی۔ منان سربراہی کرسی پر بیٹھا اپنی نظریں سیدھا دیوار پر جمائے ہوئے تھا، جہاں ایک امپلائی کھڑا پروجیکٹ کے اہم نکات سمجھا رہا تھا۔ وہ ایک پروفیشنل ہوتے ہوئے بھی منان کی نظروں کی وجہ سے ہچکچا رہا تھا۔ دوسری جانب بیٹھا زبیر شاہ پرجوش انداز میں سن رہا تھا۔ منان کے دائیں جانب موجود حنان کی سلگتی نگاہیں زبیر شاہ کے مسکراتے چہرے پر جمی تھیں۔ بس نہ چلتا تھا اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ کر دور پھینک دے۔ بس کچھ وقت اور پھر وہ اس شخص سے ایسا انتقام لینے والا تھا جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ پروجیکٹ میری امید سے بھی زیادہ اسموتھ چل رہا ہے۔ اگر سب ایسے ہی چلتا رہا تو ہم بہت جلد اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ زبیر شاہ کے یقین بھرے لہجے پر حنان نے ابرو اچکائی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ منان سے سوال کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر سیکیورٹی الرٹ جاری ہوا۔ لمحے کی دیری کیے بغیر منان کرسی کی ٹیک چھوڑتے سیدھا ہوا۔ کسی نے اس کا ٹیب کھولنے کی حماقت کی تھی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹیب منان کے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ تھا۔ اب مقابل جو بھی کرنے والا تھا وہ اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھنے والا تھا۔ ایسے جاسوسوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں اسے بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ اگلے ہی لمحے میٹنگ میں شریک تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ منان حیدر شاہ مسکرا رہا تھا۔ یا خدا! ان میں سے کئی نے آج اسے پہلی مرتبہ یوں مسکراتے دیکھا تھا۔
وہ اپنی 2 انگلیاں لبوں کے اوپر جمائے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ نہ جانے وہاں ایسا کیا تھا، سبھی کو تجسس نے گھیر لیا۔ یہاں سے اگر واپس بلیک ولا تک پہنچو تو جیا اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں منان کا ٹیبلٹ تھا۔ اگر میں سگڑ نہیں بھی ہوں تو کیا ہوا، بن جاؤں گی، اس میں کیا مشکل ہے آخر؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اس نے ٹیب کھولا۔ کیا پاس ورڈ ہو سکتا ہے، سوچتے اس نے سب سے پہلے جیا ٹائپ کیا۔ وہ واقعی کھل چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلا اٹھی۔ اب گوگل کھولتے اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ سگڑ بیوی بننے کا طریقہ۔ سگڑ بیوی کون ہوتی ہے؟ منان وہاں ابھرتے ہوئے اس کے الفاظ دیکھتے اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ بھائی حنان نے اسے ہوش دلایا تو وہ چونک گیا۔ سب کہاں گئے؟ خالی کمرہ دیکھتے وہ حیران ہوا۔ میٹنگ کب ختم ہوئی، اسے پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ آپ کیا دیکھ کر مسکرا رہے تھے؟ حنان نے پوچھتے خود ہی جھانک کر دیکھنا چاہا۔ کچھ نہیں، وہ فوراً لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ تم بتاؤ، تمہاری ماہا سے بات ہوئی؟ حنان نے اس کے سوال پر کڑوا منہ بنایا۔ بھولو مت، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس رشتے کو ایک موقع لازمی دو گے۔ بھائی میں ایسی لڑکی کو نہیں اپنا سکتا جو اس شخص کی بیٹی ہے جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، جس کو مارنے کے لیے میں نے ایک ایک پل انتظار کیا ہے، اور یہ سب جاننے کے بعد نہ ہی وہ اس رشتے کو رکھنا چاہے گی۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ تم میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو حنان، اگر اپنے انتقام کے بیچ تم نے کسی معصوم اور وہ بھی لڑکی کو سزا دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے سرد لہجے پر حنان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوتی محسوس ہوئی، اور وہ اعلان کہہ رہا تھا کہ آج سے آفس آیا کرے گا۔ اب اس نے دلچسپی ظاہر کر ہی دی ہے
تو اسے اچھے سے کام سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ منان کے کمرے سے نکلنے کے بعد حنان نے چند گہری سانسیں بھریں۔ اب وہ ماہا کو میسج کر رہا تھا۔ آیت گھبرائی سی ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی۔ وہ تو اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد بھی شاید ہی کبھی اتنی بڑی کمپنی میں کوئی جاب کر سکتی تھی۔ یہاں تو اچھے خاصے ایکسپیرئنس والے لوگوں کو نوکری نہیں ملتی تھی، تو وہ کیا چیز تھی؟ کہیں اس نے مجھ سے دشمنی نکالنے کے لیے تو مجھے یہاں نہیں بلایا تاکہ میرا وقت ضائع کر کے میرا مذاق اڑا سکے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سیدھا منان بھائی سے اس کی شکایت کروں گی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب کسی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوش دلایا۔ سر، آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ ایک لڑکی اس کے سر پر کھڑی ناگواری سے بول رہی تھی۔ آیت جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے اور سامنے کھڑی لڑکی کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ سفید شرٹ اور بلیک اسکرٹ میں کافی پروفیشنل لگ رہی تھی، جبکہ آیت نے ہمیشہ کی طرح عبایا میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جی، ایک لفظ بولتے وہ سامنے موجود کیبن کی جانب بڑھی۔ دروازہ نوک کرتے وہ اندر داخل ہوئی۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے ایلیان شاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک نگاہوں سے دیکھا۔ آیت تو اسے 3 پیس سوٹ میں انسانوں والے حلیے میں بیٹھے دیکھ ہی حیران تھی۔ بیٹھ جائیں مس آیت۔ آیت خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ان کے درمیان بس ایک میز کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ تو دکھائیے اپنے ڈاکیومنٹس۔ وہ جھٹ سے اپنی فائل آگے بڑھا گئی۔ وہاں دیکھنے لائق کچھ نہیں تھا، لیکن ایلیان کی نگاہیں ایک خانے پر آ کر رک گئیں۔ ریلیشن شپ والے باکس میں سنگل لکھا دیکھ وہ فائل بند کر گیا۔ کچھ تھا جو اسے سکون دے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آج سے ہی کام شروع کر دو۔
جاب ہوتی ہے، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کام کس کے ساتھ کرنا ہے؟ آیت نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا۔ 50,000 وہ تنخواہ دیکھتے حیران ہوئی۔ کیوں کم ہے تو اپنی مرضی کی لکھ لو۔ اس کی آفر پر وہ بوکھلائے۔ نہیں بہت ہے۔ کچھ سوچتے اس نے کنٹریکٹ پر سائن کر دیا۔ ایلیان اس کے پڑھے بغیر سائن کرنے پر مسکرایا۔ تمہیں کام سمجھا دیا جائے گا۔ ایسا کرو آج ریسٹ کر لو، پھر کل سے بہت محنت کرنی ہے تمہیں۔ معنی خیز انداز میں بولتے وہ باہر نکل گیا۔ تو یہ تھی آج کی قسط۔ اگر آپ سب کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔